يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کے لیے پھر انہیں قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہ بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہ تو تحفے میں انہیں رمضان دیتا ہے. جی ناظرین، آج کی تیسرے رمضان کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. آج کی اس تیسرے رمضان کی ٹرانسمیشن میں علماء کرام سے بھی ہم ملاقات کریں گے، قرآن حضرات سے قرآن کریم کی تلاوت بھی سنیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نذرانی بھی سنیں گے، اختتام پر دعا بھی انشاءاللہ کریں گے. افطاری کا سمع بھی ہوگا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم نماز عصر پڑھ کر آئے ہیں. پہلے رمضان ابھی 2 دن قبل کچھ بھی نہیں تھا، مسجدیں خالی تھیں. آج جب 3 رمضان ہوئے ماشاءاللہ مسجدیں پہلے رمضان بھی بڑھی رہی، دوسری آج 3 رمضان بھی ماشاءاللہ مسجدیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ رمضان کریم کی یہ کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اے قاضی بلڈرز احمد ریزیڈینسی حیدرآباد کی مشہور اور اصلی ربڑی حاجی ربڑی والوں نے، اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اسٹیلا کاسمیٹکس بھابا گروپ آف کمپنیز اور حسین مارکیٹنگ نیٹورک اور شارجہ کوکنگ آئل بنانے والوں نے. تو الحمدللہ آج کی اس خوبصورت برکت بزم کے اندر ہمارے ساتھ کچھ مہمان گرامی بھی تشریف فرمائے. مہمان گرامی کا میں تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری حافظ نعمان رضا مدنی دامت برکاتہ عالیہ. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ تو ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جناب محمد احسن. السلام علیکم محمد احسن. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ دونوں مہمان گرامی یہاں تشریف لائے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب محمد حسن صاحب سے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بزم کرم رمضان کی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد سبحان اللہ الصمد سبحان اللہ. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب محمد احسن جو قرآن کریم فرقان حمید تلاوت سے آج کی تیسرے رمضان کی کرم رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے. ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حیدرآباد نیوز وہ نیوز چینل ہے سوشل میڈیا کا کہ کرم رمضان ٹرانسمیشن اتنی بڑی ٹرانسمیشن پورے پاکستان میں جو ہے نمبر 1 ہے سوشل میڈیا کا یہ چینل. اور عوامی مسائل کی بات آئے تو عوامی مسائل کو بھی اس نے اجاگر کرا ہے. دعا کرتے ہیں رب کریم نیوز حیدرآباد نیوز کے جتنے بھی مالکان ہیں، جتنے بھی اس کو کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی سجانے والے لوگ ہیں، اللہ کریم تمام کو دن دگنی رات 11ویں ترقیاں عطا فرمائے. ان عظیم وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہمارے پاس موجود ہوں گے ملک و ملت کے مشہور معروف خانہ خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس یقین اس محبت کے ساتھ ہم بریک لیتے ہیں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. دیکھتے رہیے کرم رمضان ٹرانسمیشن لائیو حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. کھانوں میں جو آئے ذائقہ محبت کا, رشتوں میں لگے تڑکا چاہت کا, جب بڑھ کر ہو وعدہ کوالٹی کا تو دل چاہے اور کیا, شارجہ کوکنگ آئل اور بناسپتی, تاکہ آپ کو ملے ہمیشہ کچھ بڑھ کر. شارجہ, a quality product of high tech foods. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो, फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317 388 986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 022 34000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. آپ کا میزبان صاحب زادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. ماشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کی ہم نے تلاوت سماعت کی. میں نے جیسے کہ آپ کو بریک پہ جب جا رہے اس وقت بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک و ملت کے مشہور معروف ثنا خان. ہمیں جوائن کرا ہے ملک و ملت کے مشہور و معروف ثنا خان اور ماشاءاللہ ہمارے سینئر ثنا خان, استاد ثنا خان جناب ڈاکٹر
अताउर रहमान कासमी फरीदी ने डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? तभी ठीक है। आपकी आमद का, अल्लामा साहब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान रज़ा मदनी साहब। अल्लामा साहब से खूबसूरत सवाल में करना चाहूँगा। अल्लामा साहब, हम रमज़ान के बारे में, रमज़ान करीम के बारे में सुनते हैं, रमज़ान रहमत का महीना है, रहमत के क्या मायने हैं, इस बारे में ज़रा रोशनी डालें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तीसरा रमज़ान है और रमज़ान का जो पहला अशरा है वो रहमत होता है। रहमत के माना, रब ज़ुल जलाल की जो ज़ात तय्यबा है वो है रहमान और रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला के रहमानियत का, उसकी रहीमियत का तज़किरा करते हैं। इस माह मुबारक में रब ज़ुल जलाल की बेबहा रहमतें रब ज़ुल जलाल की तरफ से नाजिल होती हैं। सबसे बड़ी रहमत तो रमज़ान का आना है, कि रमज़ान का आना ही सबसे बड़ी रहमत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल के अंदर 12 महीने रखे हैं, उन 12 माह के अंदर हमें बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम 4 महीने अता फरमाए कि जिनको हुर्मत वाले माह कहा जाता है। अब रमज़ान मुबारक के अंदर रहमतों का जो सिलसिला जो दुगना हो जाता है, ज़रा इसको आप देखें। रहमत का माना, रब ज़ुल जलाल की रहमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रमज़ान से पहले जब बंदा एक नमाज़ पढ़ता है तो उसको एक नमाज का ही सवाब मिलता है, लेकिन रमज़ान मुबारक के अंदर नमाज़ों का जो सिलसिला होता है सवाब को बढ़ा दिया जाता है, हत्ता कि जो फ़र्ज़ों का सवाब है वो 70 गुना कर दिया जाता है, नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। तो ये रब की रहमत है कि हम अमल कम करते हैं और रब की रहमत से सवाब हमें ज़्यादा मिल जाता है। अतः रहमत इसका मतलब और माना ये होता है कि इंसान अगर कोई गलती कर भी जाए तो उसकी गलती को माफ़ कर दिया जाए और गलती माफ़ करके उस पर बख्शिशों के ख़जानों को खोल दिया जाए, इसे कहते हैं रहमत का होना। रब ज़ुल जलाल रहमान है। रहमान का मतलब होता है सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाली है। और रिवायतों में और उलमा इरशाद फरमाते हैं कि रब की जो रहमत है वो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करने वाली है। अब माँ की मोहब्बत को हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते कि माँ अपने बच्चे से किस तरह मोहब्बत करती है। सब लोग जानते हैं कि वालिदैन, माँ, वालिद किस तरह अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। तो वालिदा की मोहब्बत को ज़रा देखिए, जब उसकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा बच्चों पर ज़्यादा होती है तो फिर रब तो माँ से भी ज़्यादा, 70 माँ से ज़्यादा रब मोहब्बत करने वाला है, बंदों पर रहमान है, बंदों पर रहीम है, बंदों पर रहमत फरमाने वाला है। तो इसका मतलब यानी कि जैसे मैंने भी आपसे अर्ज़ किया, गुनाह बख्श देना और गुनाह अगर बंदा कर भी ले तो उसके लिए दरवाजे खोल देना। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे से कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो फिर रब ने एक दरवाज़ा रखा अपनी तरफ आने का, वो है तौबा का दरवाज़ा। रब ज़ुल जलाल ने कुरान नज़ीब फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों तौबा करो। और कैसी तौबा? तौबतुन नसूहा, पक्की तौबा करो। यानी तौबा एक वो ज़रिया है कि अगर इंसान से कोई गलती हो भी जाए, कोई गुनाह हो भी जाए, तो रब की जानिब जाने का एक बेहतरीन ज़रिया है, वो है तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, रब से मुआफ़ी चाह लेना। और उसके बाद फिर रब की रहमत क्या है? रब की रहमत फिर ये है कि रब अपने तरफ तौबा करने वालों को धुतकारता नहीं है, बल्कि अपने से तौबा करने वालों को रब ज़ुल जलाल अपनी रहमत के दामन में ले लेता है। ये है रहमत। अच्छा लामा साहब, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि रोज़ा रखने के बाद हमें किस तरह क्या करना चाहिए, किस अंदाज से जैसे उस रोज़े को पूरा करना चाहिए, इस बारे में देखिए। शुरू रमज़ान अभी चल रहा है, तीसरा रोज़ा चल रहा है माशाअल्लाह। अब ज़रा देखिए कि रोज़े किस तरह गुजारने चाहिए। अक्सर लोगों का, अब क्योंकि गर्मी का मौसम है, अब गर्मी के मौसम के अंदर रातें जो है वो छोटी हो जाती हैं, दिन बड़ा हो जाता है। तो अब लोग क्या करते हैं कि जब तरावी से फारिग हुए तो तकरीबन 11 साढ़े 11 तरावी से फारिग होने में लग जाते हैं। उसके बाद खाना वगैरह का सिलसिला होता है तो 12 साढ़े 12 का सिलसिला हो जाता है। फिर लोग ये बात सोचते हैं कि यार अभी फिर शहरी के अंदर फ़ौरन उठना पड़ेगा, अगर हम सो गए तो फिर सोते रह जाएंगे। तो फिर लोग को रूटीन इस तरह बन जाती है लोगों की कि फिर लोग रात मुकम्मल तौर पर गुजार देते हैं और जागते हुए उसके बाद फिर शहरी के बाद फजर के बाद जो सोने का सिलसिला होता है। देखिए, रोज़ा रख के सो जाना फिर तो गोया कि इस तरह ये है कि हम रोज़ा रख के अगर हम सो गए तो फिर सिलसिला ये होगा कि फिर हमें रोज़े की वो प्यास का एहसास नहीं होगा।
بھوک کی شدت کا احساس نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا کہ روٹین یعنی کہ ایک فارمیلٹی پوری ہو جائے گی کہ جو ہم یعنی کہ ہم نے سحری کے اندر کھایا اور ہم سو گئے، اور اس کے بعد جو پھر ہم افطار کے قریب میں اٹھے اور اس کے بعد پھر ہم نے افطار کر لیا اور ہم نے سمجھا کہ ہم روزہ رکھ کے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کی ذات ذرا دیکھیے، آپ فرماتے ہیں گرمی کے روزے رکھنا مجھے پسند ہے، کیونکہ جب ہم گرمی کے روزے رکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ معلوم یہ چلتا ہے روزہ رکھنے کے بعد کہ انسان جب دیکھتا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جن کے اخراجات نہیں کھانے پینے کے، روزہ رکھ کے انسان کو ان کا احساس ہوتا ہے کہ وہ حضرات کے جو جن کے پاس اخراجات نہیں کھانے پینے کے، روزہ رکھ کے اگر آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو آپ کس طرح غریبوں کا احساس کریں گے؟ اگر آپ کو پیاس کی شدت نہیں لگی تو آپ کس طرح غریبوں کا احساس کریں گے؟ تو روزہ رکھ کے سو جانا یہ روزہ رکھنے کا کوئی طریقہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کا تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان کو صرف روزے کی عبادت پوری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزے کی عبادت کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات کو بھی بجا لانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی تلاوت ہے، نوافل کی کثرت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار، اس کی کثرت ہے، یہ ساری چیزیں کرنا چاہیے۔ اس طرح انسان کو جو ہے روزہ مکمل طور پہ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ علامہ نعمان رضا مدین صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی فریدی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حمد شریف کا نذرانہ یا نعت شریف کا نذرانہ جو ہے وہ آپ پیش فرمائیں، ہمیں ناظرین جو سماعت فرما رہے ہیں وہ بھی تاکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا حمد باری طرف سے لطف اندوز ہو سکے۔ سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان قاسمی فریدی صاحب آپ ماشاء اللہ ہمارے اس میں موجود تھے. کتنے خوبصورت انداز سے ہم نے بھائی علامہ صاحب ایک بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا, صحابہ کرام کو روزہ کو کس طرح, جو رمضان کے روزے کس انداز سے گزارا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز تو بڑا ہی نرالا تھا. سبحان اللہ. امت کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو ذات ہے وہ ایک آئیڈیل ہے, ایک رول ماڈل ہے. لوگ نہ جانے کس کس کو رول ماڈل بناتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنا رول ماڈل بنائے, ان کے پیچھے چلے. جیسا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ الصحابہ کالنجوم, صحابہ ستاروں کی مانند ہے, ان کی جو پیروی کرے گا وہ ہدایت پر چلنا شروع ہو جائے گا. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو انداز ہے نا روزہ رکھنے کے بعد, جیسے کہ بھی ہم نے گفتگو ڈاکٹر صاحب کی کلام سے پہلے ہم نے گفتگو کر رہے تھے کہ روزہ رکھ کے سو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ صحابہ کو جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان روزہ رکھنے کے بعد سوتے نہیں تھے, بلکہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے روزمرہ کی جو ایکٹیویٹی تھی اس کو مکمل طور پر پوری کرتے تھے. اور رمضان میں ان کا انداز جو تھا وہ عبادات کو بڑھانے کا تھا, نہ کہ روزہ رکھ کے سو جانے کا تھا. تو رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ 11 مہینوں کے مقابلے کے اندر ہمارے لیے ایک بونس کا سلسلہ ہوتا ہے نیکیوں کے حوالے سے, جہاں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان میں بہت زیادہ کما لوں تاکہ مجھے 11 مہینے کے اندر جو چیز نہیں مل رہی تھی وہ کہتے ہیں میں اس ماہ رمضان کے اندر اچیو کر لوں, جو میں ٹارگٹ اس مہینے میں مل رہا تھا میں اس مہینے کے اندر اچیو کر لوں. تو ایسا جو لوگ کاروباری حضرات جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ کمائیں, لیکن جو نیکیوں پر جن کی توجہ ہوتی ہے جیسے کہ صحابہ کی جو ذات ہے ان کا جو انداز تھا وہی انداز صحابہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کر کے رب کو منانے کی کوشش کریں. یہ انداز صحابہ کرام علیہ رضوان کا, یعنی کہ عام روٹین سے زیادہ صحابہ اس رمضان کے اندر زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور جب جیسے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ تر خیرات کیا کرتے تھے. جیسا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی مثال اس طرح دی کہ جس طرح خزاں کے موسم کے اندر جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے ہیں, اس سے زیادہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا انداز اور زیادہ ہو جاتا تھا. تو ہمیں بھی صحابہ کی زندگی پر, حضور کی زندگی پر توجہ دے کر ان کے پیچھے چلنے کی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر خیرات کا سلسلہ کرنا چاہیے. جزاک اللہ علامہ صاحب, ماشاء اللہ دونوں مہمان گرامی ہمارے دن میں موجود ہیں. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا, تو کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کے ہمراہ حیدرآباد نیوز سے. کہیں نہیں جائیے گا, آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. کھانوں میں جو آئے ذائقہ محبت کا, رشتوں میں لگے تڑکا چاہت کا, جب بڑھ کر ہو وعدہ کوالٹی کا تو دل چاہے اور کیا, شارجہ کوکنگ آئل اور بناسپتی, تاکہ آپ کو ملے ہمیشہ کچھ بڑھ کر. شارجہ, a quality product of high tech foods. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफ स्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो, फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद,
अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my place. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 022 34000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر حاضر خدمت ہے کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے۔ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈنسی اور حیدرآباد کی مشہور حاجی ربڑی، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا حسین مارکیٹنگ والوں نے اور شارجہ کوکنگ آئل والوں نے۔ تو ناظرین، ہمارے درمیان ہمارے مہمان بھی موجود ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا قاری نعمان رضا مدنی صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی فریدی صاحب۔ تو علامہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کی مدد جو ہے اس مہینے میں اکثر لوگ کرتے ہیں، تو کس حوالے سے کرنا چاہیے؟ بعض لوگ تو دکھاوے بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں۔ کہ مدد کے حوالے سے، جیسے ابھی ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی کہ صحابہ کا جو طریقہ تھا رمضان گزارنے کا، تو اس میں صحابہ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ رمضان کے مہینے میں زیادہ خیرات کرتی ہیں۔ جہاں تک ریاکاری کا سلسلہ ہے تو ریاکاری دل کے معاملے کو کہتے ہیں۔ اگر انسان خیرات کر رہا ہے لیکن خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ریاکاری بھی کرتا ہے تاکہ اسے سخی کہا جائے، تاکہ لوگ اسے سخی کہیں، تاکہ لوگ اسے بہت زیادہ خیرات کرنے والا کہیں، تو اب جب وہی کام کرتا ہے تو دیکھیں حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے ناظرین میں سے، اللہ نہ کرے اس طرح کرتا ہو، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس حدیث مبارکہ کو سن کر وہ اپنے جو ہے وہ اس فعل کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ قیامت کے دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا۔ مثال کے طور پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ شہید کو لایا جائے گا، اور رب ذوالجلال کے بارے میں جب کھڑا کیا جائے گا تو شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے جو ہے وہ میں نے جنگ کی اور تیرے لیے جو ہے میں شہید ہو گیا۔ تو رب فرمائے گا ایک فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو، تو شہید عرض کرے گا یا اللہ میں تو تیرے لیے میں مر گیا تھا۔ رب فرمائے گا کہ تو میرے لیے نہیں مرا تھا بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگوں نے تجھے شہید بھی کہہ لیا، لوگوں نے تجھے بہادر بھی کہہ لیا، اب تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے سخی کو بلایا جائے گا جو لوگوں میں خیرات کرتا ہے، جو دکھاوے کرتا ہے، تو جب وہ رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا اور عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے خیرات کیا تھا، تو رب فرمائے گا اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو عرض کرے گا یا اللہ کیوں؟ تو رب فرمائے گا کیونکہ تو نے اس لیے سخاوت کی تھی تاکہ تجھے سخی کہا جائے، اور تجھے دنیا والوں نے بہت زیادہ سخی کہہ لیا ہے،
اب کیونکہ تو نے عمل کیا تو دنیا والوں کے لیے، اور وہ تجھے پوری مکمل طور پہ جزا مل چکی تھی، اب تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو لوگ واقعی طور پر رب ذوالجلال کی رضا کے لیے سخاوت کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ پھر جہنم نہیں بلکہ جنت ہے۔ تو اس بارے میں ذرا اپنے دل پر غور کرنا چاہیے، جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اس نیت سے کیا کریں کہ اللہ کریم ہمارے اس فعل سے راضی ہوگا، نہ کہ بندے راضی ہو جائیں گے۔ بندوں کی رضا کے لیے اگر عمل کریں گے تو بندے اگر راضی ہو بھی گئے تو پھر رب کی رضا نہیں مل پائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ جنت جو ہے وہ رب کی رضا پر ہے، نہ کہ بندوں کی رضا پر۔ رب راضی ہو گیا، جنت اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ جب مالک راضی ہو گیا تو جنت اسی کی بنائی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل انشاءاللہ کر ہی دے گا۔ تو اس بات پہ دل پہ ذرا غور کر لینا چاہیے اور ریاکاری کو اپنی طرف بھٹکنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ مسلمان کا بہت بڑا دشمن ہے، ظاہر دشمن ہے۔ رب ذوالجلال نے جو ہے وہ شیطان سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان کوئی عمل صالح کرے اور وہ اس کا جو ہے عمل صالح مقبول ہو جائے، بلکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اگر عمل صالح کر بھی لے، اچھا عمل کر بھی لے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا عمل ضائع ہو جائے۔ تو شیطان لوگوں کے دل میں خیال ڈالتا ہے یار اگر دو چار کچھ سخی کہہ بھی لیں گے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جب اس کا عمل جب ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ ریاکاری کرنے والا بندہ، یاد رکھیں ناظرین بھی، ریاکاری کرنے کے بعد جو عمل انسان کرتا ہے تو وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ جب اس کا عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے تو یعنی کہ رب کی بارگاہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ جب رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا تو وہ مقبول کیسے ہوگا؟ تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ دل پر جو ہے وہ اس بات کو سوچ لے، 4 مرتبہ سوچے، 10 مرتبہ سوچے اس بات کو کہ جب ہم کوئی عمل صالح کر رہے ہیں تو رب کی رضا کے لیے کریں تاکہ وہ عمل باقی رہے۔ رب کی رضا کے لیے نہیں کریں گے تو ہم محنت بھی کریں گے اور محنت کرنے کے بعد وہ عمل ہمارا ضائع بھی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت ثنا خائیں، خوب شرحان ثنا خائیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ خوبصورت انداز سے کوئی ماشاءاللہ انداز تو آپ کا بہت عمدہ ہے، بہت پیارا، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ مزید ڈاکٹر صاحب کوئی خوبصورت سی نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ، کیا بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا تو حاضری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کہیں سے اذن ملا تو حاضری، کیا بات ہے، واہ ہوئی ہے، واہ۔
کی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھے دیکھیے کیسی روشنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاءاللہ. اللہ کریم برکت فرمائے. ڈاکٹر صاحب علامہ نعمان رضا مدینی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ رمضان کی آمد کی خوشی اولیاء کرام کس طرح منایا کرتے ہیں؟ کس طرح مناتے ہیں؟ اولیاء اللہ کا جو انداز ہے وہ دیکھیں ذرا کتنا پیارا ہے. کہ شعبان المعظم کا جو مہینہ، یعنی رمضان سے جو پہلا والا مہینہ جو ہے، جو ہم نے گزارا، اس میں شب برات بھی ہم نے گزاری، تو شعبان المعظم کا جب چاند نظر آتا تھا تو اولیاء اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو تمام چیزوں سے فارغ کر لیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ تجارت، اگر کوئی تاجر ہے تو وہ قرضے دے لیا کرتا تھا. قرضے جو ہے وہ تاجر جو اولیاء اللہ ہیں وہ قرضے دے دیا کرتے تھے، جن کو دینا ہوتا تھا. جن سے قرضے لینا ہوتے تو ان سے قرضے لے لیا کرتے تھے. اگر کہتے ہیں حاکم وقت ہیں تو جن پر سزا مقرر کرنی ہوتی تھی، حد قائم کرنا ہوتی تھی، ان پہ حد قائم کرتے تھے. اور جن قیدیوں کو چھوڑنا ہوتا تھا ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اس طرح سارے معاملات سے اپنے آپ کو رمضان سے پہلے فارغ کر لیا کرتے. پھر جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو وہ اولیاء اللہ اپنے آپ کو تمام معاملات سے فارغ کر لینے کے بعد پھر اعتکاف کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے اور پورے 30 دن کا جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے اور رب ذوالجلال کی وہ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے. آج تیسرا روزہ ہے اور اس کے بعد پہلا عشرہ گزرے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا جو عشرہ آتا ہے اس کے اندر ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ اعتکاف کی سنت کو بھی ادا کرتے ہیں. تو اس بات کو ذرا غور کریں کہ اولیاء اللہ 30 دن کے جو ہے اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے حاصل کرتے تھے. یہ انداز تھا اولیاء اللہ کا کہ وہ اس طرح رمضان کو گزارا کرتے تھے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان. میزبان صاحبزادہ محمد علی نقشبندی کے ساتھ حیدرآباد نیوز سے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن. علماء کرام بھی موجود ہیں، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں ساتھ تعاون کیا ہے اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی حیدرآباد کی مشہور حاجی ربڑی اور اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ نیٹورک، شارجہ کوکنگ آئل بنانے والوں نے. تو کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. کھانوں میں جو آئے ذائقہ محبت کا، رشتوں میں لگے تڑکا چاہت کا، جب بڑھ کر ہو وعدہ کوالٹی کا تو دل چاہے اور کیا، شارجہ کوکنگ آئل اور بناسپتی، تاکہ آپ کو ملے ہمیشہ کچھ بڑھ کر. شارجہ، a quality product of high tech foods. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफ स्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो, फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. ए काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा.
अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 022 34000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، یہ ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا، حسین پشت پہ بیٹھے تیرے نواسے کہ جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے، خدا نے خلد سے بھیجے۔ ہے جبرائیل بھی دربان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا، آقا مولا نبی مولا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے میزبان صاحبزادہ محمد علی نقشبندی کے ہمراہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری نعمان رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم دعا بھی کرائیں گے، آپ دعا بھی کیجئے گا۔ علامہ صاحب رمضان کریم کے بعد جو عبادت کا ذوق شوق ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں، کیا ایک ذوق شوق جو باقی جو بچتا ہے وہ کیا ہے اس کے حوالے سے ضرور؟ دیکھیں رمضان کے بعد جو عبادتوں کا جو ذوق شوق ہے وہ اسی کا بڑھ سکتا ہے کہ جس نے رمضان کے اندر عبادتیں کی ہو۔ جو روزہ رکھ کے سو گیا ہو تو یقیناً اس کا فعل اسی طرح جس طرح عام روٹین میں ہوتا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے کے بعد وہی، یعنی کہ مغرب کے بعد نماز عشاء نہیں پڑھی، تراویح بھی نہیں پڑھی اور انسان بازاروں کے اندر نکل گیا تو وہ اسی کی وہی روٹین چل رہی ہے کہ جو عام دن کے اندر چلتی ہے۔ صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہوتا، روزہ رکھنا بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ روزہ رکھنا رب ذوالجلال کے قرب کا نام ہے، رب ذوالجلال سے قریب ہونے کا نام ہے۔ تو جو رمضان کی راتوں کو شب قدر بناتا ہے وہی عام دن کے اندر بھی عبادتوں کا شوق و ذوق حاصل کرتا ہے، یعنی کہ جو 30 دن تک نمازوں کی پابندی بھی کرے، نوافل کی پابندی بھی کرے اور نیکیوں کی پابندی کرے تو یقیناً وہ رمضان 30 دن گزارنے اگر اس طرح گزارے گا پابندی کے ساتھ تو پھر رمضان کے بعد بھی وہ عبادتوں کے اندر جو ہے منسلک رہے گا، اور جو رمضان کے اندر عبادتیں نہیں کرے گا یقیناً وہ پھر عام دن کے اندر تو بالکل عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ماحول جو رمضان میں ہوتا ہے عبادتوں کا وہ ماحول انسان کو عام دن کے اندر میسر نہیں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں، ناظرین اگر چاہتے ہیں
یہ آخری بس میسج ہم پروگرام کا جی ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. آج تیسرا رمضان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں واقعی طور پر کہ عام دن کے اندر بھی آپ کی عبادت کو شوق ذوق باقی رہے تو ابھی سے ہی جو ہے اگر سستیاں ہو گئی تو اس کو دور کر دیں اور رمضان کی راتوں کو بازاروں میں گزارنے کے بجائے رب ذوالجلال کے دربار میں گزاریں, مسجد کے اندر گزاریں, اپنے گھروں پہ رب ذوالجلال کی عبادت کریں, اور تاکہ رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے عبادتوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں. جزاک اللہ علامہ نعمان اعظم مدنی صاحب, ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی صاحب, آپ نے وقت دیا, ٹائم نکالا, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. حیدرآباد نیوز کے لیے علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب حیدرآباد نیوز کے لیے اور جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان تمام کے لیے, اور بالخصوص جس حوالے سے ہماری جو رمضان کریم کی ٹرانسمیشن یہ کرم رمضان چل رہی ہے جس میں جن احباب نے تعاون کیا ہے ان کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین. رمضان مبارک کا پیارا پیارا خوبصورت مہینہ چل رہا ہے یا الہ العالمین. اس کے اندر جو برکت رحمتیں نازل ہو رہی ہیں یا اللہ یا اللہ, ان برکتوں رحمتوں کو ہم پر جو نازل تو فرما رہا ہے یا الہ العالمین, اس کی برکتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیل سے یا اللہ ہم سب پر رحم فرما. اس ماہ مبارک کو یا اللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کرم رمضان ٹرانسمیشن میں جن لوگوں نے یا اللہ ساتھ دیا ہے, قاضی بلڈرز, حاجی ربڑی والے, اسٹیلر کاسمیٹک والے, بھابا گروپ آف کمپنیز والے, حسین مارکیٹنگ والے اور شارجہ کوکنگ آئل بنانے والوں نے اس میں یا الہ العالمین تعاون کی, یا اللہ ان کی رزق کے اندر برکتیں عطا فرما. حیدرآباد نیوز کو یا الہ العالمین یا الہ برکتیں عطا فرما. اسی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے ایمان نسبت جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. جی ناظرین, انشاءاللہ کل عصر کی نماز کے بعد چھٹے رمضان میں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی کل, اور نئے مہمانوں کے ساتھ, ثنا خانوں کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ, ہمیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. حیدرآباد نیوز کے اس کرم رمضان ٹرانسمیشن کے ہم آج 30 رمضان مکمل ہو چکے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نماز عصر کے بعد, یہی جگہ یہی وقت, مہمان انشاءاللہ چینج ہوں گے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اپنے میزبان صاحبزادہ محمد لکشمن جی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ